آج ہمارے ساتھ نے بریلینٹ عالم دین ہیں شرائع دین کے سیگمنٹ میں کہ آئیے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے اسلامک کانٹینٹ ہیڈ، بہترین رائٹر اینڈ اسکالر اور میرے بہت ہی پیارے بھائی، عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں لیکن گائیڈ بڑے بھائیوں کی طرح کرتے ہیں اور ویسے بھی استاد تو باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر علی وقار قادری ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک اور میرے لاڈلے بھائی جو اگین عمر میں چھوٹے لیکن ہیں میرے استاد اینڈ ہمیشہ اتنے پیارے انداز میں گائیڈ کرتے ہیں، مذہبی اسکالر، انسٹیٹیوٹ منہاج الحسین، علامہ حسن رضا باقر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ویسے بھی آپ کے نیفیو کا نام بھی حسن ہی ہے تو ویسے ہی ایک ایکسٹرا افیلیشن ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ میرے بیٹے کا نام بھی حسن ہے اور جب بھی حسن بھائی کو دیکھتی ہوں تو اپنا بیٹا بھی یاد آ جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اینڈ دین ہمارے ایک اور بہت ہی پیارے بھائی جو بہت آسن اور بہت پیارے انداز میں گائیڈ کرتے ہیں، پروفیسر حافظ نصیر قادری ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آج جب پیارے پیارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بات ہم پیاری نہیں کرنے والے، تھوڑی نیگیٹو سی بات ہے، لیکن اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے حقوق پورے کریں، یہ کریں وہ کریں، جو چیزیں غلط کر رہے ہیں ان کو پن پوائنٹ کر کے ختم کرنا بھی تو ضروری ہے۔ علی بھائی آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیسے اوپن کریں گے آج کا ٹاپک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ ٹاپک آپ نے قاری صاحب نے اپنی تلاوت میں اور آپ نے اپنی انٹرو میں اس کا کچھ نہ کچھ اوپن کر دیا، میں اس کو آگے چلا دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ ایک بہت ہی پست قسم کی نفسیات کا اظہار ہے کہ آپ کسی بندے کے خامیاں یا اس کے عیب کو جاننے اور پھر جاننے کے بعد اس کی تشہیر پر لگ جائیں۔ یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امر اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے بھی خلاف ہے۔ یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم لوگوں کے امور میں تجسس نہ کرو، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے وہاں کھڑے ہو کے کیا کیا، اس نے اس سے کیا بات کی، اس کا اس سے کیا ریلیشن ہے، تاکہ تجسس کے نتیجے میں جو چیزیں تمہیں سامنے آئیں گی پھر تم ان چیزوں کا لوگوں کو پھیلاؤ گے کہ فلاں اس کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، یہ خامی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز میں نے پردے میں رکھی ہوئی ہے، تو بندہ ہو کے کون ہوتا ہے کہ اس چیز کا پہلے تجسس کر کے ٹو لگا کے اس کو پتہ کر اور پھر اس کو لوگوں کے آگے آشکار کر۔ یہ اتنا ناپسندیدہ امر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث پاک میں، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے کسی بندے کی عزت کو اچھالے گا، یعنی بندے کی عزت اللہ کو پتہ ہے کتنی پیاری ہے۔ حضور ایک دفعہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ تو بڑا ہی عظیم ہے، تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی عظمت اور عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کو رسول اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ کو یہ امر سخت ناپسند ہے کہ اس کے کسی بندے کی عزت کو اچھالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی انسان کی، اس میں کوئی مذہب مسلک کا لین دین نہیں، اس میں کوئی امیر اور غریب کا لین دین نہیں، اس میں کسی قوم اور طبقے اور قبیلے اور وطن کا لین دین نہیں، آپ کسی انسان کی عزت کو اچھالتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اگر تم ایک بند گھر میں بیٹھے ہو تو اس بند گھر میں بیٹھے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا بدلے کے طور پر۔ یہ بات بڑی سمپل ہے، آپ اپنے دشمن کی بھی عزت نہیں اچھال سکتے بھائی، کچھ رولز آف وار ہوتے ہیں، بالکل کوئی رولز آف انگیجمنٹ ہوتے ہیں۔ آج کل تو آپ اپنے سگے بھائی بہنوں کی ایسے مطلب پبلسائز ان کی نیگیٹو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو حیران ہو جاتی ہوں کہ اپنے خاندان، اپنے گھر والے بھی اگر آپ سے محفوظ نہیں ہیں، سوسائٹی کے ایک بہت بڑے ایشو، ایک بہت بڑے ایول کی کر رہے ہیں کہ ہم کتنی آسانی سے بیٹھے بیٹھے دو چار لوگوں میں کسی کی عزت اچھال بھی دیتے ہیں، اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں اور ہنس بھی لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا کرائم کمٹ کر رہے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہی دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے اور دوسروں کے عیبوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنی ذات میں جو اپنے اندر عیوب ہیں وہ تلاش کریں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔
اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے آراستہ کرو، یعنی خدا وند قدوس کی جو صفات ہے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ستار ہے، اگر اسے علم ہے یقیناً ہر اپنے بندے کی کون سی خوبی ہے، کون سی اس کے اندر برائی ہے، لیکن وہ اس پہ پردے ڈالتا رہتا ہے۔ دیکھیے ہم جب معاشرے میں رہتے ہیں، مختلف ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اہل محلہ ہیں یا کولیگس ہیں، ہمیں ساتھ رہتے ہوئے ان کے عیوب کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن خدا کی جو صفت ہے اگر ہم اس سے خود کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر پردہ ڈالنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے لوگوں کو بھی پرکھنا ہے، اگر تو کوئی بندہ تمہارے سامنے تمہاری تعریفیں زیادہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری عیوب اور برائیاں زیادہ اچھالے گا، اور جو بندہ تمہارے سامنے تمہارے عیب کی صرف تم کے سامنے نشاندہی کر رہا ہے وہ تمہارے پیچھے تمہاری عزت کی محافظت کرے گا۔ اب دیکھیے جو ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے چونکہ آئینے کی طرح ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک دوست دوسرے دوست کے لیے، اور جو آئینہ ہے اس کا کمال یہ ہے وہ ہمارے سامنے ہمارا عیب بتاتا ہے، ہمارے پیچھے نہیں ہمارا عیب بتاتا۔ تو اس لیے جو خیر خواہ ہوگا وہ ہمارے سامنے ہمارے عیوب کے بارے میں ہمیں آگاہی دے گا۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ کون سے افراد دوسروں کے عیب اچھالتے ہیں، یا تو جو بہت زیادہ تکبر میں مبتلا ہو، یا انسان جو احساس کمتری میں مبتلا ہو، اور عام طور پر زیادہ تر جو میں نے مشاہدہ کیا ہے یہ جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دوسروں کے عیب اچھال رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ سے آگے نہیں عملی میدان میں بڑھ سکتے اور آپ کو وہ ترقی کرتے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے اب چاہتے ہیں کہ شاید لوگوں کو بتایا جائے ہم دوسروں سے برتر ہیں، سپیریئر ہیں، تو پھر وہ آپ کی عیب جو ہے وہ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی والی بات ہے نا علامہ صاحب کہ جس کے اندر اچھائی ہوتی ہے وہ لوگ بولے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایسا ہی ارد گرد والے۔ میں علی بھائی کی تعریف کروں، کیا یہ بہتر عمل نہیں ہے کہ علی بھائی خود ہی اپنی تعریف کر رہے ہوں؟ اسی طرح اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، اگر وہ دکھنے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر اوپن کرنا بھی ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ڈیسیجن ہے، ایک سیکنڈ میں وہ چیزیں اوپن ہو سکتی ہیں، آپ نے ضرور کسی کی ذلت کا باعث بننا ہے۔ اللہ تو ستار ہے، وہ تو ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ سو حافظ صاحب اسی جو ہمارے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں، میں یوں کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے قرآن کریم، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ حیات کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے۔ ہم حقوق اللہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے حقوق العباد، چونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق ایک حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ سورہ حجرات جس کا ابھی تلاوت کی گئی، سورہ حجرات اس پورے کے پورے معاشرتی جو ضابطے ہیں، معاشرتی جو اصول ہیں اور جو معاشرتی قوانین ہیں ان کا ذکر کیا گیا، جس میں یہ آیت پڑھی گئی اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو گناہ تک لے کے چلی جاتی ہیں۔ یہ جو عیب نکالنا، یہ عیب جوئی جو ہے، اس کی مثال ایک خوبصورت انسان نے خوبصورت انداز میں دی۔ وہ کہتے ہیں عیب نکالنے والا شخص ایسے ہی ہے جیسا ایک انسان، جیسے ایک مکھی کی طرح، اور مکھی جسم کی بجائے ایک زخم پہ بیٹھتی ہے اور سارا دن بجائے اسے آرام اگر چاہتی ہے وہ جسم کی بجائے زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ انسان ذاتی طور پر اس انداز میں مفلوج ہو چکا ہے کہ وہ اچھی چیز کو کی بجائے چھوڑ کو بری کی طرف جا رہا ہے۔ جس معاشرے میں ہم بس رہے ہیں اور جس معاشرے کا ہم حصہ ہے، ہمارا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، ہمارا کوئی بھی حصہ ہو، جب ہم جاب کر رہے ہیں، ہم گھر میں ہیں، ہر جگہ یہ عیب پوشی اور پردہ پوشی اور عیب جوئی، یہ ساری چیزیں کمبائن وہاں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنا ہمسایہ ہمسائے کو جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک رشتہ دار کے حقوق ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، لیکن جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں جو عیب ہوتے بھی نہیں ان کے رشتہ داروں کو، حقوق کو وہ بھی
हकूक़ की शक्ल में वो भी ऐबों को ज़ाहिर कर दिया जाता है। इसी तरह हमसाए बिल्कुल पता भी नहीं है और उनके उयूब को बाहर ला के रख दिया जाता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में ये जो इरशाद फरमाया, हुजूर की हदीस पाक है कि जिस बंदे ने किसी दूसरे इंसान के ऐबों को डांपा और पर्दा डाला, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे के ऐब पर पर्दा डालेगा। अब इस पर देखें, हम नमाज पढ़ें, हम जब भी दुआ करें और जन्नत का सवाल करते हैं, और जन्नत का सवाल करना मोमिन का हक है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 5 ऐसे लोग हैं वो जन्नत नहीं मांगते बल्कि जन्नत कहती है या अल्लाह ये 5 बंदे मुझे अता कर। कौन से 5 बंदे? यानी मैं वो अर्ज करता हूँ, जन्नत खुद डिमांड कर रही है। बंदा आमतौर पे तो हम कहेंगे इन्नल जन्नता युश्ताक़ु अला खम्सति अशख़ासिन, 5 बंदे जन्नत कहती है। अव्वल हम तालिल कुरान, हाफिज़ लिसान, मुतइमिल जयान। मैं उर्दू में बयान करना चाहूँगा, यानी मतलब यह है, सबसे पहला बंदा कुरान की तिलावत करने वाला, ज़ुबान की हिफाजत करने वाला और भूखे को खाना खिलाने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ने वाला, और 5वां ये जो हमारा टॉपिक है, लोगों के ऐबों पर पर्दा डालने वाला। सुभान अल्लाह। यानी जो लोगों के ऐबों पे पर्दा डाल रहा है, अल्लाह की जन्नत कहती है या अल्लाह ये बंदा मुझे अता फरमा। तो यकीनन इस मुआशरे में रहते हुए जहाँ बाकी बड़े हुकूक हैं, मैं समझता हूँ सबसे अहम पॉइंट है एक दूसरे के ऐब को डांपना। और अगर एक दूसरे के ऐबों को न डांपे, न जाने मुआशरा कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। जैसे हज़रत साहब ने फरमाया, अल्लाह सबसे बड़ा सत्तार है। भाई एक सिंपल सी बात है, आप कहीं जा रहे हैं और एक खातून ने अपने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, हवा चलती है, वो दुपट्टा उड़ जाता है, कम से कम जी जी, अगर वहां पे 100 बंदा है तो 90 बंदा भागेगा वो दुपट्टा पकड़ने के लिए कि वो खातून फिर अपना सर ढांप ले, अपने आप को कवर कर ले। तो जब हमें इस तरह का फिजिकल अमल इतना इंपॉर्टेंट लगता है, तो हम वर्बली जबान से किसी की इज्जत क्यों उछाल उछाल के परे फेंक रहे होते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप फिजिकली किसी को प्रोटेक्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा उसकी रेपुटेशन और उसकी बाकी चीजों को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अली भाई आपसे मैं ये बात करना चाहूँगी और आप सबसे इसके ऊपर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। मुझे तो लगता है कि ये कोई नफ्सियाती बीमारी है। आपने इसकी थोड़ी सी पिन पॉइंट किया था, मैं इस पर डिटेल में बात करना चाहूँगी।